آپ کو معلوم ہے رات کو جب آپ لیٹتے ہیں اور پیروں میں ایسی جلن ہوتی ہے جیسے کوئی اندر سے آگ لگا رہا ہو، یا دن میں اچانک ایسا لگتا ہے جیسے پیر سو گئے ہوں، سوئیاں چبھ رہی ہوں، یا زمین پیروں کے نیچے سے غائب ہو گئی ہو، تو آج میں آپ کو صاف الفاظ میں بتاتی ہوں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے اعصاب ہیں جو آہستہ آہستہ کمزور ہو رہے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا جب تک نقصان کافی آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے کلینک میں بہت سے ایسے مریض دیکھے ہیں جو سالوں سے پیروں کی جلن اور سن ہونے کو برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی سوچتا ہے عمر بڑھ رہی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اور کوئی بس درد کی گولی لے کر سو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درد کی گولی صرف سگنل بند کرتی ہے، وہ اصل میں نقصان کو روکتی نہیں۔ آپ اسے ایسے سمجھیں، فرض کریں آپ کے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ صرف فائر الارم بند کر دیں، تو کیا آگ بجھے گی؟ بالکل نہیں۔ اور بالکل یہی غلطی ہم اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاؤں گی جو آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہیں اور جو آپ کے اعصاب کو دوبارہ مضبوط بنانے میں اصل مدد کر سکتی ہیں۔ کوئی مہنگا سپلیمنٹ نہیں، کوئی دوائی نہیں، بس 5 سادی چیزیں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات سمجھانی ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کے اعصاب کے اندر ہو کیا رہا ہے، تب تک ان 5 چیزوں کی اصل قدر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ذرا تصور کریں، آپ کے جسم میں اعصاب کا ایک جال بچھا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے شہر میں بجلی کی تاریں بچھی ہوتی ہیں۔ اب ان تاروں کے اوپر ایک حفاظتی تہہ ہوتی ہے جسے طبی زبان میں مائلین کا غلاف کہتے ہیں۔ یہ غلاف بجلی کی تاروں پر لگے ہوئے پلاسٹک کے کور کی طرح ہے۔ جب تک یہ غلاف صحیح ہے، سگنل دماغ سے پیروں تک اور پیروں سے دماغ تک بالکل صحیح طریقے سے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زمین گرم ہے یا ٹھنڈی، درد ہو رہا ہے یا نہیں۔ لیکن جب یہ غلاف ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ دماغ کو غلط پیغامات ملنے لگتے ہیں۔ کبھی جلن محسوس ہوتی ہے حالانکہ کہیں آگ نہیں ہے، کبھی پیر بالکل بے حس ہو جاتے ہیں کیونکہ سگنل پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ حفاظتی غلاف خراب کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، خون میں شکر کی زیادتی، ہائی بلڈ شوگر۔ جب خون میں شکر بڑھی ہوئی ہو تو وہ اعصاب کو اندر سے نقصان پہنچاتی ہے، بالکل ایسے جیسے نمکین پانی لوہے کو تیزی سے زنگ لگاتا ہے۔ دوسری، جسم کے اندر کی سوزش، انفلیمیشن۔ یہ وہ سوزش ہے جو باہر سے نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر اعصاب کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ تیسری، آکسیڈیٹیو سٹریس۔ آکسیڈیٹیو سٹریس، آپ اسے ایسے سمجھیں، جب لوہا کھلی ہوا میں رہے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے اعصاب پر بھی ایک قسم کا زنگ لگ رہا ہے جو انہیں آہستہ آہستہ ناکارہ بنا رہا ہے۔ اب جب یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کے اعصاب پر وار کر رہی ہوں تو صرف ایک گولی لے کر سو جانا کیا واقعی حل ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل حل یہ ہے کہ ان تینوں دشمنوں سے لڑنے کا انتظام کیا جائے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے کچن میں وہ ہتھیار پہلے سے موجود ہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے جو معلومات آنے والی ہیں وہ بہت اہم ہیں اور آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ آپ سے چھوٹ جائیں۔ آپ دھیان سے سنیں۔ پہلے نمبر پر ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، انڈے۔ سننے میں عام لگتا ہے، لیکن ایک منٹ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انڈا آپ کے اعصاب کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ آپ کے اعصاب کا حفاظتی غلاف بنانے کے لیے جسم کو خاص وٹامنز چاہیے۔ ان میں سب سے اہم وٹامن B12 ہے، اور انڈے B12 کا بہترین قدرتی ذریعہ ہیں۔ ایک انڈے میں تقریباً آدھا مائکروگرام B12 ہوتا ہے۔ 2 انڈے روزانہ کھائیں تو آپ کو اپنی ضرورت کا ایک بڑا حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن انڈے کی طاقت صرف یہاں نہیں رکتی، انڈے میں کولین ہوتا ہے۔ کولین سے آپ کا جسم ایک خاص کیمیکل بناتا ہے جو اعصاب کے درمیان پیغام لے کر جاتا ہے۔ اگر یہ کیمیکل کم ہو جائے تو سگنل سست پڑ جاتے ہیں، پیر سن ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈے میں ہیلدی فیٹس ہوتی ہے جو اس حفاظتی غلاف کی مرمت کے لیے خام مال کا کام کرتی ہے، اور وٹامن B6 بھی ہوتا ہے
جو نرو سگنلنگ کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا انڈا آپ کو ایک ساتھ B12، کولین، ہیلدی فیٹس اور B6 دے رہا ہے۔ کئی مہنگے سپلیمنٹ بھی اتنا ایک ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور ہاں، ایک بہت ضروری بات، پورا انڈا کھائیں، زردی سمیت، کیونکہ یہ سارا خزانہ زردی میں ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے زردی نکال دی تو آپ نے اصل دوا ہی پھینک دی۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ ذیابیطس کے لیے میٹ فارمن نام کی گولی لے رہے ہیں تو آپ خاص طور پر دھیان دیں۔ یہ دوائی آپ کے جسم میں B12 کے جذب ہونے کو کم کر سکتی ہے۔ ایسے میں انڈے کھانا آپ کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف انڈے کافی نہیں ہے، کیونکہ انڈے نے آپ کو اعصاب بنانے کا سامان دے دیا ہے، لیکن اب اس سامان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے، اور یہ کام دوسرے نمبر کی چیز کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مچھلی، لیکن کوئی بھی مچھلی نہیں بلکہ فیٹی فش، جس میں قدرتی چکنائی زیادہ ہو، جیسے سالمن، سارڈین، یا اگر یہ آسانی سے نہ ملے تو روہو اور کٹلا بھی بہترین کام کرتی ہیں۔ مچھلی آپ کے اعصاب کے لیے 2 بڑے کام کرتی ہے۔ پہلا کام، مچھلی میں اومیگا 3 ہوتا ہے۔ یہ اومیگا 3 آپ کے جسم کے اندر کی اس خاموش سوزش کو کم کرتا ہے جو اعصاب کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں، اگر آپ کے اعصاب ایک مکان ہیں تو سوزش وہ دیمک ہے جو بنیاد کھا رہی ہے۔ اومیگا 3 اس دیمک کو مارتا ہے۔ دوسرا کام، اومیگا 3 اس حفاظتی غلاف مائلن شیت کی مرمت میں براہ راست حصہ لیتا ہے، کیونکہ وہ غلاف بھی فیٹ چکنائی سے ہی بنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ مچھلی ضرور کھائیں، اور اگر آپ مچھلی نہیں کھا سکتے تو پریشان نہ ہوں، آپ اخروٹ کھا سکتے ہیں، السی کے بیج، فلیکس سیڈز یا چیا سیڈز لے سکتے ہیں، ان میں بھی اومیگا 3 ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر کی چیز سنیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر کھانے کی نہیں بلکہ پینے کی چیز ہے، اور وہ ہے ہلدی والا دودھ، گولڈن ملک۔ آپ سوچیں گے یہ تو دادی نانی کا پرانا نسخہ ہے، لیکن ذرا ٹھہریں، آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ہلدی میں موجود مادہ کرکیومن اعصاب کے لیے ایک جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ کرکیومن 2 بڑے کام کرتا ہے۔ پہلا، یہ سوزش کو کم کرتا ہے۔ تحقیقات میں پایا گیا ہے کہ کرکیومن کا سوزش کم کرنے کا اثر بعض پین کلر ادویات کے برابر ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں، کرکیومن آپ کے جسم کو یہ سگنل دیتا ہے کہ نئی نسیں بناؤ اور پرانی نسوں کو ریپیئر کرو۔ اسے نرو گروتھ فیکٹر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ضروری شرط ہے، اگر آپ ہلدی اکیلی لیں گے تو جسم اسے جذب نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی، کالی مرچ، بس ایک چٹکی کالی مرچ کرکیومن کے جذب ہونے کو 2000% تک بڑھا دیتی ہے۔ دوسری، چکنائی، اور دودھ میں قدرتی چکنائی ہوتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ خالص ہلدی اور 1 چٹکی کالی مرچ ملائیں اور پی لیں۔ اس سے سوزش کم ہوگی تو رات کو پیروں کی جلن بھی کم ہوگی اور نیند بہت اچھی آئے گی۔ اب چوتھے نمبر کی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چوتھے نمبر پر ہے پالک۔ ہاں، وہی ہری سبزی جو فریج میں پڑی رہتی ہے اور آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پالک آپ کے اعصاب کے لیے ایک پاور ہاؤس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک قدرتی مادہ ہوتا ہے جسے الفا لائپوئک ایسڈ کہتے ہیں۔ اس نام کو یاد رکھیے گا۔ بڑی کلینیکل ریسرچز میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ایسڈ نیوروپیتھی کی جلن اور درد کو 30 سے 50% تک کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پالک میں وٹامن سی ہوتا ہے جو ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یاد ہے میں نے آکسیڈیٹیو سٹریس والی بات بتائی تھی، وہ زنگ جو اعصاب کو خراب کر رہا ہے۔ پالک کا وٹامن سی اس زنگ کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ لیکن ایک غلطی مت کیجیے گا، پالک کو تیز آنچ پر بہت زیادہ مت پکائیں، اسے ہلکا پکائیں یا سلاد اور سموتھی میں استعمال کریں۔ ہفتے میں 4 سے 5 مرتبہ ضرور کھائیں۔ اب ذرا ایک مرتبہ سب کچھ جوڑ کر دیکھیں۔ انڈے نے اعصاب بنانے کا سامان دیا، مچھلی نے دیمک کو مارا، ہلدی والے دودھ نے مرمت کا سگنل دیا،
پالک نے زنگ صاف کیا۔ لیکن اگر یہ سارا سامان تیار ہے اور اعصاب تک خون ہی نہ پہنچ رہا ہو تو کیا فائدہ؟ بالکل ایسے جیسے آپ نے سیمنٹ اور اینٹیں منگوائی ہوں لیکن سڑک بند ہونے کی وجہ سے وہ پلاٹ تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ اور یہی وہ راستہ ہے جو پانچویں چیز کھولتی ہے۔ پانچویں اور آخری چیز ہے چقندر کا جوس۔ چقندر میں نائٹریٹ ہوتا ہے جو جسم میں جا کر نائٹرک آکسائڈ میں بدل جاتا ہے۔ آپ دھیان سے سنیں، یہ نائٹرک آکسائڈ آپ کی خون کی نالیوں کو چوڑا کر دیتا ہے، یعنی جو خون پہلے پیروں تک مشکل سے پہنچ رہا تھا اب وہ تیزی سے بہنے لگتا ہے۔ زیادہ خون کا مطلب ہے زیادہ آکسیجن، اور زیادہ آکسیجن کا مطلب ہے آپ کی نسوں کو وہ طاقت مل رہی ہے جو انہیں زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ جو غذائیت آپ نے انڈے، مچھلی اور پالک سے لی وہ اسی چقندر کے کھولے ہوئے راستے سے اعصاب تک پہنچے گی۔ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک گلاس تازہ چقندر کا رس پی لیں، بس اتنا سا کام ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات صاف بتا دوں، یہ سب چیزیں تب تک پورا اثر نہیں کریں گی جب تک آپ 3 چیزیں چھوڑیں گے نہیں۔ چینی اور میٹھی چیزیں، یہ نسوں کی سب سے بڑی دشمن ہیں۔ پیکٹ والے پروسیسڈ کھانے، بسکٹ، چپس جو سوزش بڑھاتے ہیں، سگریٹ نوشی جو خون کی نالیوں کو سکیڑ دیتی ہے۔ اور ایک بات جو میں آپ سے بالکل سچ کہنا چاہتی ہوں، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اعصاب ایک دن میں خراب نہیں ہوتے اور ایک دن میں ٹھیک بھی نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ ہیل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لگاتار ان چیزوں پر عمل کریں گے تو پہلے جلن کم ہوگی، پھر جھنجھناہٹ میں کمی آئے گی اور وہ سن پن بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا۔ شرط صرف ایک ہے، تسلسل، کنسسٹنسی۔ آپ کی آسانی کے لیے میں ایک سادہ شیڈول بنا دیتی ہوں۔ صبح خالی پیٹ 1 گلاس چقندر کا جوس، ناشتے میں 2 ابلے ہوئے انڈے زردی کے ساتھ، دوپہر میں ہفتے میں 4 دن پالک، رات کے کھانے میں ہفتے میں 3 دن مچھلی یا روزانہ تھوڑے سے اخروٹ السی کے بیج، سونے سے پہلے 1 گلاس ہلدی اور کالی مرچ والا گرم دودھ۔ مجھے معلوم ہے اعصاب کی یہ تکلیف بہت رلا دینے والی ہوتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن نیوروپیتھی کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے، اور اب آپ کے پاس اس سے لڑنے کا ایک سائنسی اور قدرتی پلان موجود ہے۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی راتوں کی جلن اور تکلیف کم ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ بھی ایسی ہی سچی اور کھری معلومات آپ تک پہنچاتی رہوں، اور ہاں، یہ معلومات عام آگاہی کے لیے ہیں۔ اگر آپ شوگر، بلڈ پریشر یا گردے کے مریض ہیں تو اپنی خوراک میں تبدیلی سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کی صحت سب سے قیمتی ہے۔ اللہ حافظ۔